صدائے حریت جموں و کشمیر سے تازہ ترین سنیے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے اپنی ریاستی دہشت گردی کے دوران گونڈ گاندربل میں ایک کشمیری طالب علم کو شہید کر دیا ہے۔ علاقے میں تلاشی آپریشن جاری ہے جبکہ حالات کشیدہ ہیں۔ بھارت کی جانب سے 5 اگست کو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے فیصلے کے بعد سے مقبوضہ کشمیر، جموں اور لداخ کے مسلم اکثریتی علاقوں میں فوجی محاصرے اور پابندیوں کو 100 دن مکمل ہو گئے۔ مسلسل لاک ڈاؤن سے 90 لاکھ کشمیریوں کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔ بھارتی فوجی رات کو نوجوانوں کو گھروں سے اٹھا کر بدترین تشدد کا نشانہ بناتے ہیں۔ کشمیریوں کی جانب سے لاک ڈاؤن اور مقبوضہ کشمیر کی متنازع حیثیت کو ختم کرنے کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ بھارتی یک طرفہ فیصلے کے خلاف کشمیری گزشتہ 100 دن سے سول نافرمانی کی تحریک چلا رہے ہیں۔ پاکستان، چین، ترکی، ملائیشیا، امریکہ سمیت دیگر ممالک اور اقوام متحدہ نے بھارت کے 5 اگست کے فیصلے کو غیر قانونی قرار دیا ہے، جبکہ پاکستان کی جانب سے سفارتی سطح پر لاک ڈاؤن کے خاتمے اور مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ تامل ناڈو کے حزب اختلاف کی مرکزی جماعت DMK نے مقبوضہ کشمیر کو ایک بڑی جیل میں تبدیل کرنے پر بھارتی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ چنائی میں DMK کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں منظور کی گئی ایک قرارداد میں مقبوضہ کشمیر میں گرفتار کیے گئے تمام کشمیریوں کی فوری رہائی کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ کے رہنما سید فیض نقشبندی نے اسلام آباد میں جاری ایک بیان میں بھارت کے تمام دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق جموں و کشمیر عالمی طور پر تقسیم شدہ متنازع علاقہ ہے۔ انہوں نے سلامتی کونسل کے مستقل ارکان سے اپیل کی کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کا نوٹس لیں اور زمینی حقائق کا جائزہ لینے کے لیے اپنی ٹیمیں مقبوضہ کشمیر بھیجیں۔ تازہ ترین ختم ہوا۔ مقبوضہ کشمیر میں 9 لاکھ سے زائد بھارتی فوج نے نہ صرف 80 لاکھ کشمیریوں کو محصور کر رکھا ہے بلکہ یہ بدحواس اور بے لگام فوجی انسانیت کے خلاف سنگین جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے سنتے ہیں صدر آزاد کشمیر سردار مسعود احمد خان کی گفتگو۔ مقبوضہ کشمیر میں ہمارے بہن بھائی تمام وہاں کے شہری محصور اور محکوم ہیں اور ان کے اوپر بدترین تشدد کیا جا رہا ہے، اور وہاں گلیاں سنسان ہیں۔ ہر قصبے، ہر گاؤں، ہر شہر کے اوپر قابض فوجیوں کا پہرا ہے، اور یہ پہرا اس قسم کا ہے کہ وہاں انہوں نے 15,000 سے زیادہ نوجوان لڑکے اغوا کر لیے اور انہیں کانسنٹریشن کیمپس میں رکھا ہے، اور اس کے بعد ان کو بدنام زمانہ جیلوں میں منتقل کر دیا گیا ہے اور انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عورتوں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے اور تمام قیادت وہ سارے کے سارے مقید ہیں۔ ہندوستان کے یہ 9 لاکھ بزدل قابض فوجی آدھی رات کو کشمیری گھروں کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں اور وہاں نوجوان بچوں کو اٹھا لیتے ہیں۔ ہم نے کشمیر کو فتح کر لیا ہے، تو آپ سوچئے کہ وہاں سے ہمیں پیغامات آتے ہیں کہ ہم یہ سب قربانیاں پاکستان کے لیے دے رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قابض افواج کے لرزہ خیز مظالم اقوام متحدہ اور انسانی سنگین حقوق کے عالمی اداروں کے لیے ایک چیلنج ہے۔ کشمیری عوام کو امید ہے انصاف پسند اقوام ان کو ضرور بچانے کے لیے آگے آئیں گے۔